بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا اصول معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم ہے۔ بن حاشم قبیلہ قریش سے اور قریش عرب سے اور عرب حضرت اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہم وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام کی اولاد سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ 63 برس عمر شریف پائی، جن میں سے 40 برس بعثت و نبوت سے پہلے اور 23 سال بحیثیت نبی و رسول گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ بسم ربک الذی خلق کے نزول کے ساتھ شرف نبوت حاصل ہوا، اور یا ایھا المدثر قم فانذر کے نزول کے ساتھ بار رسالت سے مشرف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے ڈرانے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا، اور اس بات کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان ناجت لاؤ زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ شرح مفردات۔ قم فانذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو شرک سے ڈرائے اور توحید کی دعوت دے۔ وربک فکبر، توحید کے ساتھ اللہ کی عظمت بیان کرے۔ وثیابک فطہر، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کرے۔ والرجز فاہجر، الرجز کا معنی اصنام بت، اور فاہجر ان سے ہجرت کرو کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دور رہے ہیں، اسی طرح ان کے بنانے اور پوجنے والوں سے دور رہے، اور ان اصنام اور ان کے پرستار مشرکوں سے بیزاری و برات کا اظہار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم بنیادی نقطے پر 10 سال صرف کیے اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے رہے۔ 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر معراج کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پنجگانہ نماز فرض کی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم مل گیا، اور بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے، اور یہ بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف نقل مکانی اور ہجرت کرنا اس امت محمدیہ پر فرض ہے، اور یہ فریضہ قیامت تک باقی ہے۔ اس بات کی دلیل یہ فرمان الہی ہے، ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیے تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہے اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی وسعۃ فایایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میرے زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔
امام بغوی رحمہم اللہ علیہ نے اس آیات کے سبب و شان نزول کے بارے میں کہا ہے، یہ آیات ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ شریف میں رہ گئے اور انہوں نے ہجرت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل ایمان کے نام سے ندا دی اور پکارا ہے۔ اور حدیث پاک سے ہجرت کی دلیل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، ترجمہ ہے، جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا تب تک ہجرت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، جبکہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے بروز قیامت طلوع نہیں ہوتا۔ علامہ مناوی نے اپنی کتاب کنوز الحقائق میں یہ روایت ابن عساکر کی طرف ان الفاظ میں منسوب کی ہے، ترجمہ ہے، ہجرت کا سلسلہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگا جب تک دشمن سے آمنا سامنا رہے گا۔ اور انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف ان الفاظ میں بھی یہ روایت منسوب کی ہے، ترجمہ ہے، اس وقت تک ہجرت باقی رہے گی جب تک کفار سے جنگ رہے گی، جب تک وہ قوت وصولت میں زیادہ رہیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے قدم خوب جما لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیہ احکام و شرائع اسلام مثلا زکوٰۃ، حج، اذان، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ کا حکم دیا گیا، اور ان امور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس گزارے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک باقی رہے گا۔ دین اسلام اور شریعت محمدیہ کا خلاصہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اس کا مختصر مگر جامع و مانع خلاصہ یہ ہے، بھلائی کا کوئی ایسا کام نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی اطلاع نہ دی ہو، اور برائی کا کوئی کام ایسا نہیں کہ جس سے امت کو متنبہ نہ کیا ہو۔ جس بھلائی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے وہ توحید باری تعالیٰ اور ہر وہ کام ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جو اس کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے، اور جس برائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور متنبہ کیا ہے وہ شرک اور ہر وہ کام ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور برا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا اور ہر دو عالم جن و انس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری فرض قرار دی ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے لوگو میں تم سب جنوں اور انسانوں کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تکمیل کی، دین و دنیا کے تمام مسائل کا حل پیش کیا اور اس میں کسی قسم کی کوئی تشنگی اور کمی باقی نہیں چھوڑی، جس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے پسند و قبول کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وفات پا جانے کی دلیل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ تمام لوگ مرنے کے بعد روز محشر جزا و سزا کے لیے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور اس کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اور یہ ارشاد ربانی بھی بعث بعد الموت کی دلیل قاطع ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ اور اللہ نے تمہیں زمین سے خاص طور سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور قیامت کے روز پھر اسی زمین سے تمہیں یکایک نکال کھڑا کرے گا۔ دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد لوگوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا و سزا دی جائے گی، جس کی دلیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے،
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے۔ جس نے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا، وہ کافر ہو گیا، جس کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کافروں نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو، نہیں، میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو نعیم جنت کی بشارت دینے اور عذاب جہنم سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا، جس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ سائے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلہ میں کوئی عذر نہ باقی رہے۔ رسولوں میں سے پہلے رسول، نہ کہ پہلے نبی، حضرت نوح علیہ السلام، اور سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے رسول، نہ کہ پہلے نبی ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسول بھیجے ہیں، جو اپنے امتیوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے اور طاغوت کی عبادت سے منع کرتے چلے آئے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں، جن و انس پر طاغوت کا انکار و کفر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا فرض قرار دیا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ طاغوت کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں، جس کسی بھی باطل معبود، جس غیر اللہ کی عبادت کی جائے، یا متبوع، جس کی ایسے امور میں اتباع کی جائے جن میں اللہ کی معصیت ہو، یا مطاع، جس کی اطاعت امور حلت و حرمت میں اس طرح کی جائے کہ جس میں فرامین الہی کی مخالفت ہو، کی وجہ سے بندہ اپنی حدودی بندگی خالص عبادت الہی سے تجاوز کر جائے، وہی چیز طاغوت ہے۔ اور طاغوت تو بے شمار ہے، مگر ان کے سر کردہ و سر برآوردہ 5 ہے۔ نمبر 1 ابلیس لعین، نمبر 2 ایسا شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس فعل پر رضامند ہو، نمبر 3 جو شخص لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہو، نمبر 4 جو شخص علم غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہو، نمبر 5 جو شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے۔ اور اس بات کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین کے معاملہ میں زور زبردستی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے کا صحیح مفہوم و معنی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ترجمہ ہے، اس دین کی اصل چیز اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کا اعلیٰ ترین مرتبہ و مقام جہاد فی سبیل اللہ ہے، واللہ اعلم۔